ادھر عمران خان کی طرف سے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، ادھر حکومت کی طرف سے، شہباز حکومت کی طرف سے، امپورٹڈ حکومت کی طرف سے صحافیوں پر مقدمات کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ عمران ریاض پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مقدمات زیادہ تر سندھ صوبہ میں درج کیے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان پر مقدمہ درج کرنے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے۔ اور ادھر دوسری طرف ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، ان پر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مقدمات غداری کے مقدمات ہیں۔ ان لوگوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے، بلکہ ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے گرفتاری سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن عمران ریاض خان چونکہ عدالت نہیں گئے تھے اس لیے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بھی کئی لوگوں کو ضرور گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا، میں گرفتاری دینے کے لیے جا رہا تھا کہ میرے دوستوں نے سمجھایا کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ویلاگ کرنے ہیں، آپ پولیس کا مہمان بننے کی بجائے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ آپ روپوش ہو کے اپنے ویلاگ جاری رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% نہیں 1000% عمران ریاض خان کا یہ فیصلہ درست ہے، انہوں نے درست کیا ہے۔ گرفتاری دینا بڑی بہادری کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بہادری کی بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں۔ جو کچھ یہ پاکستان کے خلاف کر چکے ہیں اور جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو بے نقاب کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کاز ہے اور بہت بڑی بہادری کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ کاز ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، میں صابر شاکر کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ان کے جتنے ویلاگ ہیں ایک ایک کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، وہ مشورہ دیتے ہوئے، وہ تلقین کرتے ہوئے، وہ نصیحت کرتے ہوئے اور وہ صحیح رہنمائی کرتے ہوئے کہ اس راستے پہ نہ جائیں، یہ راستہ اختیار کریں، یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ درست سمت میں جا رہا ہے۔ ان کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیا گیا اور غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا مقدمہ صدیق جان کے خلاف درج کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی حب الوطنی کی بات کرتے ہیں اور ایسے محب وطن لوگ آج کی حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے ہینڈلرز کو پسند نہیں ہیں۔ اور اوقات تو یہ ہے کہ شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا، تھوڑا سا پریشر آیا تو پتلونیں اور شلواریں بھیگ گئیں اور پھر شیریں مزاری کو ان بھیگی شلواروں اور پتلونوں والوں نے رہا کرنے کا اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو بیرونی سازش کے تحت، بیرونی مداخلت کے تحت اقتدار میں آئے ہیں، ان کے ساتھ لانگ مارچ میں کیا بنتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے کاسا لیس حاشیہ بردار صحافیوں میں کامران شاہد بھی شامل ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے قبل ہی حکومت چلی جائے گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہیں ان کے تجزیے میں کتنی صداقت ہے۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں کہ الیکشن اس وقت ہی ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہی چاہیں کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہو جائے اور 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 6 ماہ تک 7 ماہ تک الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جن ہینڈلر کے کہنے پر یہ کہا تھا کہ 6 ماہ سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، ان کے ایک اشارہ ابرو پر یہی الیکشن کمیشن 3 نہیں 2.5 ماہ میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔